اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ایجوکیشن ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا جو اولاد ہے وہ ہماری کہنا نہیں مانتا، ہماری باتیں نہیں مانتا، تو اس کا کیا طریقہ جو ہماری وہ کہنا مانے؟ تو میں نے سوچا آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو جائے، تو چند جو ہے ہماری طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہے، یعنی والدین کی طرف سے جو غلطی ہوتی ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ واقعتاً ہماری غلطی ہے جو ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتا۔ سب سے پہلے دیکھیے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے جب وہ بچے کو بولنا آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو دینی تعلیم دینے کی آپ کوشش کریں، دینی باتیں سکھائیں اور حدیث کی باتیں سکھائیں، قرآن شریف کی باتیں سکھائیں۔ یہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے تو وہ آگے جا کر وہ چیز کچھ بھی ہو وہ پھل دینے لگتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتیں مانے، تو اس کا سب سے پہلے طریقہ ہے جب بچہ کو بولنا آ جائے، جب بچہ بولنا سیکھ جائے، تو آپ ان کو سب سے پہلے دینی تعلیم کی تربیت دیں۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم تو آپ کو دینا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم پر زیادہ فوکس رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ کیا بتایا، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہمیں بتلایا ہے، اور سونے کا طریقہ کیا ہے، اور کب ہمیں سلام کرنا چاہیے، یہ آپ اپنے بچوں کو شروع ہی سے بتانے کی کوشش کریں، تاکہ بچے کے دماغ میں یہ گھس جائے، ہاں یہ اصل طریقہ ہے۔ جب ان بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ تا عمر تک جو ہے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دینی تعلیم اس کو بعد میں دیں گے، سب سے پہلے ہم دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے تعلیم کے اندر صرف آپ کو دنیا ہی کے اندر آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن دینی تعلیم کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ لاسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ پوری عمر گزر جاتا ہے تو اس کی دینی تعلیم ملے گی، وہ دنیا تعلیم کے پیچھے اتنا بھاگا، پیسوں کے پیچھے اتنا بھاگا، وہ بھول گیا کہ اصل دینی تعلیم ہے کیا۔ اور جب ان کو دینی تعلیم کا اگر علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنے کا طریقہ، کیسے سلیقہ، ان سے کیسے بات کیا جائے، وہ طریقہ بھی اس کو نہیں آتا، پھر بڑا ہو کر جو ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے لفظ بولتے ہیں جو کہ بالکل دل کو چھلنی کر دینے والی ہوتی ہے۔ یہ کمی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ والدین کی طرف سے کمی ہوتی ہے۔ والدین اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے ہماری دینی تعلیم اصل ہے، ہم اس کو طریقہ سکھائیں، اس کو چلنے کا طریقہ سکھائیں، حدیث کی باتیں بتائیں، قرآن کی باتیں بتائیں، یہ سب ہمیں بتانے کے طریقہ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کوشش کی اپنے بچوں کے لیے، تو میں امید کرتا ہوں آپ کے اولاد جو ہے آپ کے فرما بردار ہمیشہ رہیں گے، اور آپ جو بھی کہیں گے آپ کے ایک بات کہنے سے وہ فوراً آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر دینی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، اچھی باتیں نہیں بتائیں گے جو حدیث میں آیا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، بالکل اس کے دماغ میں دینی تعلیم کے متعلق کچھ بھی باتیں نہیں رہیں گی، صرف دنیا کی باتیں رہیں گی، پھر آپ کو کہنا بھی نہیں مانے گا، آپ کا فرما بردار بھی نہیں مانے گا، پھر آپ لاسٹ میں پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو یہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے کہ والدین اپنے اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے، صرف دنیا تعلیم کے پیچھے بھگا رہے، کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کسی کو انجینئر بناتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ایجوکیشن آپ بنا سکتے ہیں،
لیکن ان کو بنانے سے پہلے آپ دینی تعلیم ان کے دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. یہ سب سے بڑی مین بات ہے. تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس بات کا خلاصہ کروں. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتا. تو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہی تو ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اور بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، تو آپ ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو کسی بھی بات کا اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.